رکھیے مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری جو آسمانی کتابیں ہیں، کتب سابقہ ہیں، تو ان کے متعلق اسلام ہمیں کیا عقیدے کا درس دیتا ہے کہ ہمارا جو آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان پر ایمان ہونا چاہیے یا نہیں، کتنا ہونا چاہیے، ارشاد فرمائیں۔ اور کیا آج کل کے دور میں جیسے توریت، زبور، انجیل موجود ہے اپنی حالت کے اندر، تو کیا اسے کوئی مسلمان پڑھ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور ان پر ہمارا ایمان یہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن مجید پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ جو قرآن مجید کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں آپ نے آیت مبارکہ پڑھی ہوگی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ صحیح۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی جی۔ اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایمان لانا جیسے قرآن پہ ہے ایسے ہی سابقہ کتابوں پر ہے۔ صحیح۔ اب وہ سابقہ کتابیں کون سی ہیں؟ قرآن مجید میں اس کا کسی جگہ صراحت کے ساتھ اور کسی جگہ اجمال کے طور پہ تذکرہ ہے، جی۔ جیسے تورات، انجیل اور زبور۔ یہ تین کتابیں وہ ہیں کہ جن کا نام لے کر قرآن مجید کے اندر بیان موجود ہے۔ انجیل کا لفظ بھی ہے، تورات کا لفظ بھی ہے اور زبور کا لفظ بھی ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ جی۔ جو تورات ہے اس میں احکام زیادہ ہے، اچھا۔ جو شرعی احکام، فقہی احکام، حلال و حرام کا بیان یہ اس میں زیادہ ہے، اور انجیل میں اخلاقی تعلیمات زیادہ ہے۔ اچھا۔ جیسے صوفیہ کرام کی تعلیمات ہوتی ہیں، جیسے حسن اخلاق، نرمی، شفقت، اس طرح کی چیزیں زیادہ ہیں۔ اور زبور میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جی، یہ اس کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، اللہ تعالیٰ کی حمد، یہ زبور میں۔ تو یہ تورات، انجیل، زبور، یہ وہ کتابیں کہ جن کا تذکرہ نام کے ساتھ قرآن پاک میں موجود۔ دوسرے نمبر پہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ پر نازل فرمائی، اور وہ بڑی کتابیں نہیں تھیں بلکہ چھوٹی کتابیں تھیں۔ صحیح۔ جو بڑی کتاب ہے اسے کتاب کہا جاتا ہے، جو چھوٹی کتاب ہے اسے صحیفہ کہا جاتا ہے۔ صحیفہ۔ صحیفہ کی جمع صحائف بھی ہے، اس کی جمع صحف بھی ہے عربی کے اعتبار سے۔ قرآن پاک کے اندر ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، جی، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان فرمائیں اور فرمایا کہ یہ باتیں ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ہیں اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی ہیں۔ سورہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کئی کتابیں اتری جو چھوٹے سائز کی تھی، اچھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ کچھ اور کتابیں نازل کی گئی، چھوٹی کتابیں، تو وہ صحف موسیٰ ہے۔ صحیح۔ تو یہ صحائف کا اور صحف کا بیان ہے۔ تو یہ تو ہے ڈیٹیل کہ مجموعی طور پر ان پر ایمان کے حوالے سے۔ جی۔ اچھا، پھر جو کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، قرآن کے علاوہ جو سابقہ کتابیں ان پر ایمان رکھنا ہے، اس کا پھر قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں 20 جگہ اس کا تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اور اسی لیے مسلمانوں میں جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل رائج ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان مفصل میں ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو اب اس میں کتابوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو یہ ہمارے بیسک ایمانیات میں سے ہے، اور اسے شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ضروریات دین۔ ضروریات دین وہ چیزیں کہ جن پر ایمان اتنا ضروری ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، جیسے ختم نبوت، کہ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارا ان پر جو ایمان ہے اس کی نوعیت کیسی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے جو قرآن موجود ہے، جو بک شیپ میں موجود ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا نازل ہوا ویسا ہی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں کوئی تغیر، تبدل، تحریف، تبدیلی نہیں ہوئی، اور جو اس میں تبدیلی اور تحریف مانے وہ مسلمان نہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کے بارے میں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن جو پچھلی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے یا دیگر کتابیں، ان کے حوالے سے خود قرآن مجید میں ہی موجود ہے کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے ان میں تبدیلیاں کی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ پہ ہے کہ انہوں نے کلمات الہیہ کو ان کی جگہوں سے بدل دیا، کسی جگہ بدل کے کچھ اور وہاں پر ڈال دیا، کسی جگہ کو ویسے ہی محذوف کر دیا، حذف کر دیا، نکال دیا، اور کسی جگہ پر اس کی تعبیر کے اندر کچھ گڑبڑ کر دی۔ تو اس وقت جو تورات انجیل موجود ہے، یہ موجود ہے بائبل کے نام سے۔ اس وقت جو دنیا میں ملتی، تورات جدا نہیں ملتی، انجیل جدا نہیں ملتی، لکھا ہوتا ہے انجیل مقدس، لیکن اصل میں وہ بائبل کے نام سے ملتی۔ بائبل کے پھر آگے دو حصے ہیں، ایک ہے عہد نامہ قدیم اور ایک ہے عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم بیسیکلی تورات ہے، اور عہد نامہ جدید جو ہے یہ انجیل ہے، لیکن دونوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہیں۔
یہودی جو ہے وہ صرف پہلے حصے کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام والے کو، عیسائی جو ہے وہ پہلے کو بھی مانتے ہیں، دوسرے کو بھی مانتے ہیں۔ باقی جو دیگر صحائف ہیں ان میں سے کچھ تو موجودہ بائبل میں ایڈ کر دیے گئے اور کچھ بالکل مفقود ہو گئے کہ وہ پائے نہیں جاتے۔ تو لہٰذا اس وقت جو بائبل کی شیپ میں ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ کلام موجود ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل کے نام سے کتابیں نازل فرمائی تھی، اس کا کچھ حصہ اس شیپ میں اس کتاب میں موجود ہے، لیکن اس کی وہ باتیں جو قرآن کے بالکل برخلاف ہیں وہ یقینی طور پہ خدا کا کلام نہیں، کیونکہ جو قرآن کے خلاف ہے وہ یقینی طور پہ خدا کا کلام نہیں، کہ خدا کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اور جو باتیں قرآن کے موافق ہیں جی، اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے ہو سکتا ہے یہ بھی خدا کا کلام ہے، صحیح ہے، اور ہو سکتا ہے خدا کا کلام نہ ہو لیکن اچھی باتیں ہیں تو ہم ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ماننے کے اعتبار سے۔ اب آگے معاملہ آتا ہے عمل کے اعتبار سے۔ عمل کے اندر تو بالکل واضح ہے کہ عمل میں ہم صرف اور صرف قرآن مجید پر عمل کریں گے، اور قرآن مجید ہی کی جتنے بھی احکام اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر عمل ہوگا، اور اس کی وہ چیز کہ جو پچھلی کتابوں سے اس میں آئی ہے اس پر شرائع سابقہ کا لفظ بولا جاتا ہے، پچھلی شریعتوں کی باتیں، تو اس پہ اس طور پہ عمل کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا جو حقیقی عمل ہے وہ قرآن مجید پہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ کتب سابقہ کی جب بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہر بات ماننا ضروری نہیں، اجمالی طور پر اس پر ایمان ہوگا، لیکن آپ لوگ ہی کتب سابقہ کے ذریعے سے، بائبل کے ذریعے سے نبی پاک علیہ السلام کی شان کو آپ واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کے حوالے دیتے ہیں، تو ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ پچھلی کتابوں کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اب وہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ جب اللہ کا کلام ہی نہیں ہے تو اس کو کیوں مانیں؟ اور قرآن میں ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی کتابوں میں نبی پاک علیہ السلام کی شان کا بیان موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہ نبی ہیں جنہیں وہ لکھا ہوا تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے بیان کر دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، تورات انجیل دی تھی، وہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو وہ کیا تھا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، تو لہٰذا ہم ان چیزوں کو مانتے۔ باقی ہر شے اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اس وقت خود جو ان کے مذہب کے علماء ہیں وہ بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے۔ اب اس طرح کی چیزوں کو ہم ڈیٹیل سے بیان نہیں کر سکتے۔ انبیاء علیہم السلام کی عصمت کے حوالے سے انتہائی نازیبہ باتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی لڑی اور ہار گیا، اب بتائیں کیا مانیں اس کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ اچھا، پھر وہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو حقائق کائنات ہیں اس کے بالکل واضح طور پہ برخلاف ہے، جی۔ تو اب جو ایسی باتیں ہیں کہ جو عقل قطعی کے برخلاف ہے انہیں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہے عقل میں نہ آنا ہے، ایک ہے عقل کے خلاف ہونا۔ تو لہذا جو چیزیں اس طرح کا جو اس کا ایک کرائٹیریا ہے یا اس کا ایک معیار ہے اسے تسلیم کرنے کا، جو اس پہ پوری اترتی ہے ان کو مان لیا جاتا ہے، جو نہیں پوری اترتی ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین